الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا نور اللہ. رات کا ایک طویل وقت گزر گیا ہے، لیکن لوگ دنیا کی خاطر نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. اب بھی سڑکوں پر ایک ہنگامہ نظر آئے گا. دنیا کی غرض سے لوگ جاگ رہے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں، آپ اللہ والوں کی محبت میں جاگ رہے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں: ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ. انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر پاک یہ عبادت ہے، اور اولیاء پاک کا جو ذکر ہے وہ گناہوں کا کفارہ یعنی بخشش کا ذریعہ ہے. تو اب جو ہم جب سے بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے اپنی بخشش کا سامان جمع کریں گے. دنیا کی دولت کمانے کے لیے کتنا وقت دیتے رہے، اگر آخرت کی دولت کمانے کے لیے، بخشش پانے کے لیے کچھ گھڑیاں اور گزر جائیں تو یہ ہمارے لیے سودا جو ہے مہنگا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہ سعادت تو ہر ولی کے ذکر کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن آج جس ہستی کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ عام ولی اللہ نہیں ہے، وہ تو امام الاولیاء ہیں، سید الاصفیاء ہیں، شہنشاہ اتقیاء ہیں، سید الاسیاد ہیں، فرد الافراد ہیں،
قطب الاقطاب ہے، غوث الاغواث ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، وہ مولا کائنات کے بھی محبوب ہیں، وہ امام حسن مجتبی کے بھی محبوب ہیں، وہ امام حسین شہید کربلا کے بھی محبوب ہیں، بلکہ وہ تو کل اولیاء کے محبوب ہیں۔ یقین جانیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جو ان سے ہماری نسبت، ان کی نسبت جو ہمیں حاصل ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں میں فضیلت عطا فرمائی، اس طرح حضور غوث اعظم کو تمام ولیوں میں فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ صدیاں بیت گئیں، ہر دور میں، ہر جگہ، پوری دنیا میں آپ کی عظمتوں کے ڈنکے بجتے آ رہے ہیں، مدح و ثنا ہو رہی ہے، قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، شان بیان ہو رہی ہے۔ صدیاں بیت گئیں، سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ امام المحدثین، خاتم المحققین سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب جو ہیں وہ حد و حساب سے باہر ہیں۔ انہیں احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے۔ آج تک صدیوں سے جو کچھ بیان ہوا، جو کچھ آپ کی شان میں نثر کی صورت میں، اشعار کی صورت میں، مناقب کی صورت میں تحریر کیا گیا، وہ آپ کی عظمت کے بحر بے کراں کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اتنا کچھ بیان ہوا، اللہ اکبر، پھر بھی ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ ہم کیا جانے کہ شان غوث اعظم کیا ہے؟ ہماری عقل محدود، علم محدود، ہمیں تو جو علماء نے بتا دیا یا جو ہم نے ان سے سن لیا بس اتنا ہی کچھ جانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی شان ہم کیا بیان کریں، جن کی شان میں بڑے بڑے اولیاء رطب اللسان ہیں۔ کروڑوں چشتیوں کے امام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بارگاہ غوثیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا غوث اعظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، یا غوث اعظم نور ہدا، آپ ہدایت کے نور ہیں، اللہ نے بھی آپ کو مختار بنا دیا، سرکار نے بھی آپ کو مختار بنا دیا۔ یا غوث اعظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، ہے راز جلالت ارض و سما۔ زمین و آسمان بلکہ اس میں جو موجود ہے سب آپ کی عظمت کو دیکھ کر حیران ہے۔
اور آپ تو اپنی شان میں خود قصیدہ پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں طبولی فی السماء والارض دکت وشاؤس السعادت قد بدالی. میرے نام کے ڈنکے آسمانوں میں بھی بج رہے ہیں، زمینوں میں بھی بج رہے ہیں، اور نیک بختی کے نقیب میرے لیے ظاہر ہو رہے ہیں. تم ہو میر اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، تم ہو شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر. مشکلیں آسان ہوئی اور سب مسائل حل ہوئے. نام جب تیرا لیا یا غوث اعظم دستگیر، تا قیامت ہو گئے بے خوف سارے ہی مرید. لا تخف جب سے سنا یا غوث اعظم دستگیر. نعت کی محفل ہو یا جلسہ ہو یا ہو اجتماع، ہے یہی نعرہ میرا یا غوث اعظم دستگیر. غوث بھی، اقطاب بھی، افراد بھی، ابدال بھی کرتے ہیں تیری ثنا یا غوث اعظم دستگیر. سایہ دامن عطا عاجز کو بھی فرمائیے، گرچہ ہے یہ پرخطا یا غوث اعظم دستگیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی. چوں محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء. نائب غوث اعظم بریلی کے تاجدار سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ شان غوث اعظم میں رتب اللسان ہیں. فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری قسمت کہ ہمیں سرکار غوث پاک جیسی ہستی نصیب ہوئی، عطا ہوئی. آپ کو جو مرتبہ ملا وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اس امت ہی میں اعلیٰ ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے نبیوں سے افضل ہیں، اسی طرح حضور غوث اعظم تمام امت کے اولیاء سے افضل ہے. خود حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں رہتے ہوئے میں نے اپنے نانا جان رحمت عالمیان محبوب رب سبحان جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. سرکار سواری پر سوار ہیں، دائیں بائیں تخت بچھا ہوا ہے. ایک تخت پر میں بیٹھا ہوا ہوں، دوسرے تخت پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ،
کیا میرے عبد القادر جیسا ولی تیری امت میں کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں سرکار سواری سے نیچے تشریف لائے اور مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھے خلعت عطا فرمائی اور فرمایا بیٹا میں تجھے خلعت قطبیت عطا کرتا ہوں۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، مجھے تمام اقطاب پر حاکم بنایا گیا ہے تو میرا حکم ہر حال میں جاری ہے۔ سارے ہی اولیاء کے آقا ہے غوث اعظم، ان سب سے مرتبہ میں اعلیٰ ہے غوث اعظم، محبوب کبریا ہیں، مطلوب مصطفیٰ ہیں، آنکھوں کا اولیاء کی تارا ہے غوث اعظم۔ جس طرح انبیاء میں محبوب رب ہے افضل، اس طرح اولیاء میں اعلیٰ ہے غوث اعظم۔ تقویٰ ہو یا ریاضت، او علم یا عبادت، ہر ایک معاملہ میں یکتا ہے غوث اعظم۔ دیکھا انہیں ہے جس نے دیکھا نبی کو، اس نے دیکھا انہیں ہے جس نے دیکھا نبی کو، اس نے محبوب کبریا کا جلوہ ہے غوث اعظم۔ پیچھے چلو تم ان کے گمراہی سے بچو گے، رشد و خدا کا سیدھا رستہ ہے غوث اعظم۔ اللہ تک رسائی ہم نے انہی سے پائی، سب مومنوں کا عاجز قبلہ ہے غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریا، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی۔ آپ اللہ کے بھی محبوب، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب۔ جس رات آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آمد کی خوشی میں جیلان میں جتنے بھی گھر میں بچے پیدا ہوئے سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، 1100 بیٹے لڑکے پیدا ہوئے، اور سرکار غوث پاک کی آمد کی خوشی میں رب تبارک و تعالی نے سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرمایا۔ یہ آپ کی محبوبیت کی پہچان ہے۔ آپ کی محبوبیت کا کیا کہنا کہ علامہ شیخ نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بغداد میں ابو المظفر نامی تاجر رہا کرتے تھے، سالانہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے۔ انہوں نے 700 دینار کا سامان جمع کیا، سامان تجارت۔ سال کے بعد جانا ہوتا تھا، اور اب ملک شام جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں سے دعا لے لینی چاہیے۔ چنانچہ وہ سیدنا شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ دور مبارک تھا جب لوگ کوئی اہم کام کرتے، کوئی سفر کرتے یا کوئی اور اہم کام کرتے، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے، اجازت بھی لیتے، دعا بھی کراتے۔ آج کل تو نفسا نفسی کا دور ہے۔ چنانچہ وہ شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور ملک شام جانا چاہتا ہوں تجارت کی غرض سے،
آپ کی اجازت بھی چاہیے، آپ کی دعا بھی چاہیے۔ وہ فرمانے لگے مت جاؤ، اگر اس بار تم گئے تو مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، مال بھی لٹ جائے گا، جان بھی چلی جائے گی، صبر کرو، نہ جاؤ سفر پر۔ اب وہاں سے رخصت ہو کر آ تو گئے، مگر افسردہ کہ سال کے بعد جانا ہے، سارا مال تجارت جو ہے وہ جمع ہے، کیا بنے گا، کس طرح آگے کام چلے گا۔ تو بازار ہی میں غوث اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے انہیں افسردہ دیکھا، فرمایا کیا معاملہ ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ عرض کی حضور ملک شام جانا چاہتا ہوں، سفر پر جانا چاہتا ہوں، تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، پھر غم کی کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، سفر کرنا کرو، ہم ضمانت دیتے ہیں تمہاری، تم بخیریت واپس آؤ گے۔ اس نے غوث پاک سے سنا، سارا غم جاتا رہا، سفر اختیار کیا، ملک شام پہنچا، مال تجارت کو فروخت کیا۔ وہ 700 دینار کا مال 1000 دینار میں بکا، جو آج کے لاکھوں روپے سے زیادہ۔ اب وہ 1000 دینار لے کر نکلا اور شام کے ایک مقام پر سرائے میں ٹھہرا، اور ایک مقام پر داخل ہوا، اور وہاں اس نے غسل وغیرہ کیا، اور وہ تھیلی پیسوں کی رکھ دی، لیکن جب واپس آیا تو اٹھانا بھول گیا، کمرے میں آ کر سو گیا، خواب دیکھ رہا ہے میرے قافلے پر حملہ کر دیا گیا ڈاکوؤں نے، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اس کی گردن پر وار کیا، اسے قتل کر دیا۔ اتنا ڈراؤنا خواب دیکھا، اچانک آنکھ کھلی، ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھا، گردن کو سلا رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ اچانک یاد آیا کہ پیسے کدھر ہیں، یاد آیا فلاں جگہ غسل کیا تھا، دوڑا دوڑا گیا، تھیلی وہی موجود تھی، لے کر آیا، رخت سفر واپسی کا باندھا اور بغداد پہنچ گیا۔ اب سوچ رہا ہے پہلے شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ راستے میں شیخ حماد کا آستانہ پہلے تھا، وہاں حاضر ہو گیا، جا کر ملاقات کی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ مسکرا رہے ہیں، فرمانے لگے کہ ہمارے پاس سے جانے کے بعد کہاں گئے تھے؟ تمہیں پتا ہے تمہارے مقدر میں وہی کچھ تھا جو ہم نے بیان کیا، لوح محفوظ پر یہی کچھ لکھا ہوا تھا کہ اگر تم نے سفر کیا شام کا تم قتل ہوگے، تمہارا مال لٹ جائے گا۔ لیکن غوث اعظم نے ضمانت دے دی، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 17 مرتبہ دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ معاملہ جو بیداری میں ہونے والا تھا، غوث پاک کے صدقے میں اسے خواب میں بدل دیا۔ جو بیداری میں تم قتل ہونے والے تھے، خواب میں قتل کرا دیا۔ تمہارا مال جو بیداری میں لٹنے والا تھا، خواب میں بھلا دیا کچھ دیر کے لیے۔ اور یوں غور تو کرو، یوں غوث پاک کے فیضان سے اس کی عمر میں اضافہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟
وہ اپنی عمر تو پورا کر چکا تھا، فیضان غوث اعظم سے اس کی عمر میں اضافہ ہو گیا۔ جس کو یہ مسئلہ مزید سمجھنا ہو، ہمارا رسالہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ مسئلہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا۔ صلو علی النبی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ محبوب خدا بھی ہیں اور محبوب مصطفیٰ بھی ہیں، اور اگر غور کریں آپ مظہر مصطفیٰ ہیں، آپ فنا فی المصطفیٰ ہیں۔ چنانچہ آپ کے شہزادے سیدنا شیخ عبد الجبار رحمت اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی کہ حضور یہ بات، یہ شان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو زمین آپ کے فضلات مبارکہ کو نگل جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اطہر مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ حضور یہ شان ہم آپ کی بھی دیکھتے ہیں، یہ صفات ہم آپ کی بھی دیکھتے ہیں، یہ کمال ہم آپ کا بھی دیکھتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ بیٹا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو چکا ہوں، اور مجھے بقا بن نبی کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ پھر فرمانے لگے واللہ ھذا وجود جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر، اللہ تعالی کی قسم یہ وجود جو تم دیکھ رہے ہو یہ عبد القادر کا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے جد امجد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر مصطفیٰ، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی۔ تو آپ محبوب مصطفیٰ ہیں، آپ نائب مصطفیٰ ہیں، آپ مظہر مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی شانیں آپ سے ظاہر ہو رہی ہیں، جس طرح اللہ کی شان مصطفیٰ کریم سے ظاہر ہو رہی ہے، مصطفیٰ کریم کی شان حضور غوث اعظم سے ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور کی ایک شان جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے شعر میں سلام میں بیان فرمائی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو کن کی کنجی شان جو سرکار کو عطا ہوئی، یہ در حقیقت شان ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کن، ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو شان کن ہے یہ در حقیقت تو اللہ کی شان ہے جو مصطفیٰ کریم سے ظاہر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما
روایت فرماتے ہیں کہ حکم بن ابی العاص جو دشمن مصطفیٰ تھا، جب سرکار کلام فرماتے یہ بھی اس مجلس میں ہوتا اور منہ بگاڑا کرتا تھا۔ معاذ اللہ، سرکار کلام فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے، گفتگو فرماتے، حدیث بیان فرماتے، یہ سرکار کو دیکھ دیکھ کر منہ بگاڑا کرتا تھا۔ سرکار دیکھا کرتے تھے، شان عفو کا ظہور ہوتا تھا، درگزر فرماتے، مگر ایک دن شان کن کا ظہور ہو گیا۔ آپ کلام فرما رہے تھے، یہ گستاخ منہ بگاڑنے لگا، میرے آقا نے فرمایا کن کذالکا، تو ایسا ہی ہو جا۔ بس جیسا منہ بگڑا تھا وہ بگڑا ہی رہ گیا، حتی ماتا، یہاں تک کہ مر گیا، اسی بگڑے ہوئے منہ کو لے کر مر گیا، شان کن کا اظہار ہو گیا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مظہر مصطفیٰ ہے، آپ کو بھی شان کن عطا ہوئی۔ چنانچہ سیدنا علامہ شیخ نبہانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں حضور غوث پاک کا یہ قول مبارک نقل فرماتے ہیں کہ مجھے حرف کن عطا کیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ میں جنگلات میں چلتا پھرتا تھا، جنگلات میں چلتا پھرتا تھا، میرے لیے دسترخوان سجائے جاتے تھے، میں پہاڑ کو حکم دیتا تھا، اس سے حلوہ برآمد ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ریت کو لیتا، سمندر کی جھاگ کو اس پہ ڈالتا، وہ شربت بن جایا کرتا تھا۔ پھر میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالی کے ادب کے پیش نظر چھوڑ دیا۔ اے شہ جینا تیرا کوئی بھی ہم پایا نہیں، اولیاء میں کوئی تجھ سے عرفہ و اعلیٰ نہیں، اولیاء میں، اصفیاء میں، اتقیاء میں بالیقین آپ جیسی شان والا کوئی بھی آیا نہیں۔ فرش سے عرش بری تک آپ کا ہے تذکرہ، کون سی جا ہے جہاں پر آپ کا چرچا نہیں۔ اس جہان رنگ و بو میں اے حبیب مصطفیٰ کون سی جا ہے جہاں پر آپ کا قبضہ نہیں۔ سب سلاسل در حقیقت ہے تیرے زیر لوا، کون سا ہے سلسلہ جس پر تیرا سایہ نہیں۔ المدد یا غوث اعظم دستگیر بے کساں، عاجز مسکی کا جز تیرے سوا چارہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی۔ اب ذرا اپنے آقا و مولا حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی ریاضات، مجاہدات، عبادات، اس پر بھی نظر ڈالیے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں مدت تک عراق کے صحراؤں میں، ویران مقامات میں اس طرح پھرتا رہا، نہ مجھے کوئی جانتا تھا نہ میں کسی کو پہچانتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں
کہ رجال الغیب اور جنات میری خدمت میں حاضر ہوتے اور میں انہیں حق کی تعلیم دیا کرتا تھا. دنیا میرے سامنے نئی نئی صورتوں میں، حسین صورتوں میں، دلکش صورتوں میں آتی اور مجھے اپنی طرف بلاتی، مگر اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہوتا، میں دنیا کی طرف توجہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا. شیاطین مختلف صورتوں میں آ کر میرے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے، مجھے اپنی طرف بلاتے. جب میں التفات نہ کرتا ہتھیار نکال لیتے، مجھ سے لڑتے تھے، مقابلے کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، کبھی چاپلوسی کرتے تھے، مگر اللہ تعالی مجھے ان پر غالب رکھتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ میں شہروں کو چھوڑ کر ویرانوں میں آ گیا، مجھ پر بڑے بڑے مصائب آئے، میں نے صبر سے کام لیا اور اپنے نفس کو بڑی بڑی مشقتوں، ریاضتوں، مجاہدوں سے گزارا. میں نے کوئی ایسا طریقہ نہ چھوڑا جس سے نفس کو مغلوب نہ کیا جائے. 40 روز تک بے آب و دانہ میں نے بسر کیے، عبادات میں مشغول رہتا. ایسا بھی ہوتا کہ 1 سال پتوں پر اور ردی چیزوں پر گزارا کرتا اور پانی نہ پیتا تھا. 1 سال پانی پیتا تھا، کچھ کھاتا نہیں تھا. اس طرح میں گزارا کرتا. لوگ مجھے دیکھ کر دیوانہ کہتے، میں ان کی پرواہ نہ کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ شیطان مجھ پر اپنے جال بچھایا کرتے تھے، شرک کی طرف بلاتے، بدعات کی طرف بلاتے، دنیا کی طرف بلاتے، اور میں ان کی طرف کوئی توجہ نہ کیا کرتا تھا. پھر فرماتے ہیں پھر مجھ پر اسباب ظاہر کیے گئے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا گیا یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں. میں نے 1 سال ریاضت کی، محنت کی، ان اسباب سے اپنا تعلق اور رشتہ توڑنے کے لیے، یہاں تک کہ میں مخلوق سے بالکل بیگانہ ہو گیا، اسباب سے بیگانہ ہو گیا. پھر مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا. میں نے اس میں بہت سے علائق دیکھے. وہ علائق کیا تھے؟ وہ تکبر نہیں تھا، وہ حسد نہیں تھا، وہ بغض و عداوت نہیں تھا، وہ حب دنیا نہیں تھی. وہ کیسے علائق تھے؟ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے ارادے ہیں، تمہارے اختیارات ہیں. پس میں 1 سال محنت کرتا رہا کہ اپنے ارادوں سے باہر ہو جاؤں، اپنے اختیارات کو فنا کر دوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر کامیاب فرما دیا. پھر میرا نفس مجھ پر ظاہر کیا گیا. میں نے دیکھا یہ اب بھی زندہ ہے، تو اس کو مارنے اور مغلوب کرنے کے لیے 1 سال اور محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ مطیع و فرما بردار ہو گیا. فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا تو مجھے اپنا مقصود کامل نظر نہ آیا، تو میں باب توکل پر آ گیا. میں نے وہاں وقت گزارا. اس کے بعد باب الشکر پر آیا، وہاں اپنا وقت گزارا. باب غنا پر آیا، وہاں اپنا وقت گزارا. پھر مشاہدہ کے باب پر آیا، وہاں اپنا وقت گزارا، یہاں تک کہ باب فقر میں داخل ہو گیا. پھر اللہ تعالی نے مجھے وہ فتوحات عطا فرمائی کہ جن کا بیان نہیں ہو سکتا. اے قادریو،
اور بالخصوص اہل طریقت، ذاکرین، سالکین، عارفین، حضور غوث پاک کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ لوگ جو چند تسبیحات پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس کا فضل ہے۔ یہ چند تسبیحات پڑھنے کے بعد جب اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، تو سمجھ لو یہ نفس و شیطان وار کر رہے ہیں، ہمارے اندر میں پیدا کر رہے ہیں کہ میں کچھ ہوں۔ ادھر تو ارادوں کو فنا کیا جا رہا ہے، اختیارات کو فنا کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو مٹایا جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ کا تو یہ درس ہے، حضور غوث پاک کی تو یہ سیرت طیبہ ہے۔ ذرا اس پر غور تو کریں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ میں نے وہ گزارا، نہ مجھے کوئی جانتا تھا نہ میں کسی کو پہچانتا تھا، مگر ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ہمارے نام کے اشتہار لگے، ہمارے نام کے نعرے لگے، ہمارے نام کے قصیدے پڑھے جائیں، ہمیں جانا جائے، پروٹوکول دیا جائے، سیلفیاں لی جاتی ہیں، لوگ کمنٹ کرے، ہماری ثنا ہو، مدح ہو، تعریف ہو۔ ہم پھولے نہیں سماتے جب ہماری تعریف ہوتی ہے، اور اگر کوئی مذمت کر دے تو وہ ہمارا عدو دشمن بن جاتا ہے۔ یہ قادری طریقہ تو نہیں ہے۔ غوث پاک تو فرما رہے ہیں میں نے تو وہ وقت گزارا ہے کہ لوگ مجھے نہیں جانتے تھے، میں لوگوں کو نہیں پہچانتا تھا، میرا تو رشتہ اپنے مولا سے جڑا ہوا تھا، میں تو بس مولا کو جانتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا نت نئی صورتوں کے سامنے، نت نئی صورتوں کے ساتھ میرے سامنے آتی، مجھے اپنی طرف راغب کیا کرتی تھی، میں توجہ نہیں کرتا تھا۔ اور آج ہم دنیا پر ٹوٹے پڑے ہیں، دنیا کے حریص ہو گئے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے، بس دنیا کی عیش و عشرت چاہیے، آرام چاہیے، چاہے حرام کام کرنے سے ملے، لوگوں کو ستانے سے ملے، لوٹ مار کرنے سے ملے، سودی لین دین کرنے سے ملے، رشوت کا کاروبار کرنے سے ملے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں عیش و آرام ملے، نفس پرستی حاصل ہو، نفس کو آرام حاصل ہو، چین حاصل ہو۔ دنیا کی محبت آج دلوں میں پھل پھول رہی ہے۔ حب الدنیا راس کلی خطیہ، یہ دنیا کی محبت تو سب سے بڑی فسادی ہے، تمام گناہوں کی، برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ لیکن آج ہم اس دنیا کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو دنیا، شام ہوتی ہے تو دنیا، رات ہوتی ہے تو فکر دنیا۔ اس دنیا کی محبت نے، فکر دنیا نے ہم پر ایسا غلبہ کیا کہ ہم اپنی حقیقی آخرت، حقیقی منزل کو بھول بیٹھے۔ میرے آقا غوث پاک ہمیں تنبیہ فرماتے ہوئے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو گئی۔ ہمارے آقا حضور غوث پاک فرما رہے ہیں شیاطین مجھ پر حملہ آور ہوتے تھے، یہاں تک کہ مجھ سے لڑتے تھے، ظاہر ہو جاتے تھے، مقابلے پر اتر آتے تھے، اور اللہ کا فضل ہوتا تھا میں غالب آتا تھا۔ کیسے؟ شریعت پر عمل کر کے، سنت و سیرت مصطفیٰ پر عمل کر کے، اسوہ رسول پر عمل کر کے شیطان پر غالب آتا تھا۔ اور آج ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، اسوہ رسول کو چھوڑ دیا،
آج ہمیں تو یہود و نصارہ کا فیشن اچھا لگتا ہے. آج جو مرد حضرات داڑیاں مڈاتے یہ کس کا فیشن ہے؟ یہود و نصارہ کا. آج عورتیں ننگے سر ننگے منہ باریک لباس میں بے پردہ جو پھرتی ہیں یہ کس کا فیشن ہے؟ یہود و نصارہ کا. آج جو زندگی میں جینے کا سٹائل اپنایا ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کا. اب تو ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم نے ان کے نظریات اپنا لیے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپنایا جا رہا ہے. آج نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگ رہا، نبی کا دین اچھا نہیں لگ رہا، نبی کی شریعت اچھی نہیں لگ رہی. آج ہر ایک آنکھ بند کر کے یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہا ہے، ان کی تعلیمات کو اپنا رہا ہے، ان کے نظریات کو اپنا رہا ہے. کبھی سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو دنیا میں جس کی مشابہت، جس کے نظریات، جس کی تعلیمات اختیار کرے گا روز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ریاضتوں کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، محنت کے ذریعے مغلوب کیا. اور آج ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ نفس بھی کوئی بلا ہے. کتنے لوگ ہیں انہیں یہی نہیں پتا کہ نفس بھی کوئی آفت میرے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. وہ زندگی گزارے جا رہے ہیں اور وہ نفس جو سب سے بڑا فساد، منبع فساد، وہ ہمیں گمراہ کیے ہوئے ہے. اللہ سے دور کر دیا اسی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، شریعت سے دور کر دیا، اسلام سے دور کر دیا، دنیا کا بندہ بنا دیا، مال کا بندہ بنا دیا، خواہش کا بندہ بنا دیا. اس نفس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. اور آج اس کو لگام ڈالنے کے لیے ہم ادنا کوشش بھی نہیں کر رہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان جو قطعی جنتی ہیں، اللہ اکبر، جب وہ کفار سے جہاد کر کے واپس تشریف لاتے تو فرماتے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹتے ہیں. کافروں سے جہاد کو جہاد اصغر، چھوٹا جہاد قرار دیتے اور اپنے نفس سے لڑنے کو جہاد اکبر قرار دیتے. وہ جن کے نفس مطمئنہ ہو گئے وہ بھی بے خبر نہیں ہیں، اور جن کے نفس امارہ ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں. غور تو کیجئے، کیا یہ نفس کی امارگی میں اضافہ کرنا یہ غوث پاک کا طریقہ ہے؟ کیا یہ قادریوں کو زیب دیتا ہے؟ کیا اہل طریقت کا یہ طریقہ ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. ہمارے آقا غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے. ہم وہ مجاہدے تو چلو نہیں کر سکتے، یہ مجاہدہ تو کر سکتے ہیں کہ جس اسلام پر ایمان لائے ہیں، جس مصطفیٰ کریم پر ایمان لائے ہیں، ان کی شریعت پر چلے، ان کے دین پر چلے. یہ جہاد تو ہم سب کریں کہ جو شریعت مصطفیٰ ہے اس کو سختی کے ساتھ اپنا لیں. جو انہوں نے منع کر دیا جان چلی جائے وہ کام ہم نے نہیں کرنا، چاہے دنیا والے لاکھ فائدہ بتائیں. یہود و نصارہ اس میں ترقی کی ضمانت دیں، ان سب کو بھاڑ میں جھونک دیں، صرف رسول اللہ کا حکم مانیں. یہ جہاد تو کر سکتے ہیں، فرائض پر عمل کریں، واجبات پر عمل کریں، سنن مؤکدہ پر عمل کریں، نبی کی پسند کو اپنی پسند بنائیں، نبی کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنائیں، حضور غوث پاک کے طریقے پر آ جائیں، یہ جہاد اپنے اوپر لازم کر لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کہنا، آپ ہمیں درس دے رہے ہیں
کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم کامل ہو گئے، اکمل ہو گئے. تمہیں توکل اختیار کرنا ہوگا، شکر اختیار کرنا ہوگا، صبر اختیار کرنا ہوگا. یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ حقیقت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو اوصاف مصطفیٰ ہیں ان کو اپنائے بغیر کاملیت حاصل نہیں ہوگی. جب تک تم اوصاف مصطفیٰ سے متصف نہیں ہوگے تمہیں حقیقی قرب الہی حاصل نہیں ہوگا. تو آج کا یہ اجتماع، حضور غوث پاک کی یہ تعلیمات ہمیں اس پرفتن دور میں جب ہر طرف دنیا کی چمک دمک دکھائی دے رہی ہے، مال و دولت کی چمک دمک دکھائی دے رہی ہے، ہر طرف عیش و آرام کی طرف ہر ایک دوڑا چلا جا رہا ہے، نہ موت اسے یاد، نہ قبر اسے یاد، نہ میزان عمل اسے یاد، نہ پل صراط اسے یاد، نہ بارگاہ الہی کی حاضری اسے یاد، نہ جنت و دوزخ کی طرف اس کا دھیان. بس وہ دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. آئے دن لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھتا ہے، لوگوں کے جنازوں کو کندھا بھی دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کو مٹی سے بھرتا بھی ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے یہی وقت مجھ پر آنے والا ہے. موت کا شکنجہ مجھے جکڑنے والا ہے، میرے لیے مسجد میں اعلان ہونے والا ہے، میرے لیے تختہ غسل بچھایا جائے گا، میرے لیے کفن لایا جائے گا، میرا جنازہ تیار ہوگا، مجھے بھی قبرستان لایا جائے گا، مجھے بھی قبر میں لٹایا جائے گا. یہ سب کچھ بھول گئے کس کے پیچھے لگ کر؟ دنیا کے پیچھے لگ کر، نفسانی خواہش کے پیچھے لگ کر، شیطان کے پیچھے لگ کر. یہود و نصارہ جو شیطان کے چیلے ہیں بلکہ شیاطین ہیں، شیاطین الانس ہیں، ان کے پیچھے لگ کر ہم آخرت کو بھلا بیٹھے. لیکن ہم تو بھول بیٹھے، نہ قبر ہمیں بھولی، نہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمیں بھولے. تو خدا را ہوش میں آئیے، جاگیے. یہ دنیا جو ہے یہ جز وقتی ہے، ہم ایک سفر میں ہیں، ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے. اس دنیا کو اپنا سب کچھ نہ سمجھ لیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے. بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے دنیا بنانی ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے بنانی ہے، جس نے آخرت بنانی ہے وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہوئے بنانی ہے. تو جتنا دنیا میں جینا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کرو، اور جتنا آخرت میں جینا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کرو. خود حساب لگا لو کہ دنیا میں میں نے کتنے سال مزید جینا ہے اور آخرت میں میں نے کتنی صدیاں برسوں جینا ہے. اور میں اس دنیا میں جہاں میری عمر کے باقی 5-10 سال رہ گئے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. چلو 5-10-20 سال جو رہ گئے اس کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اور جس آخرت میں میں نے کروڑوں اربوں خربوں بے شمار لاتعداد سال ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کے لیے تو مجھ سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اس کے لیے تو مجھ سے حلال روزی نہیں کمائی جاتی، اس کے لیے تو خواتین کو پردہ نہیں کیا جاتا، اس کی تیاری کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے نہیں بچا جاتا. تو کیسے کام چلے گا؟ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ غوث پاک عطا فرما دیے، قادری نسبت حاصل ہو گئی.
میں اپنے آقا حضور غوث پاک کا فرمان آخر میں سناتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میں اللہ کی حجت ہوں، میں نائب رسول خدا ہوں، میں زمین پر رسول اللہ کا وارث ہوں. انسانوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، جنوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، اور میں شیخ کل ہوں. انسانوں کا بھی شیخ ہوں، جنات کا بھی شیخ ہوں، فرشتوں کا بھی شیخ ہوں. اور فرماتے ہیں میری نافرمانی ہرگز نہ کرنا، تباہ ہو جاؤ گے. میں تمہاری دنیا اور عاقبت کو ایک لمحہ میں ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. اگر میرے منہ میں شریعت کی لگام نہ ہوتی تو تمہیں بتاتا، تمہاری چیزوں کی خبر دیتا کہ تم کھاتے کیا ہو، بچاتے کیا ہو، سوچتے کیا ہو، دل میں رکھتے کیا ہو، کہتے کیا ہو. نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی. اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے. فرماتے ہیں تکبیر، نعرہ رسالت. فرماتے ہیں مجھے میرے پروردگار نے ایک صحیفہ عطا فرمایا، اس کی لمبائی، اس کا طول حد نظر سے بھی آگے، اتنا طویل، اور اس میں میرے اصحاب، خلفاء اور قیامت تک آنے والے قادری مریدوں کے نام درج تھے جو قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہوں گے. میں نے ان کے بارے میں داروغہ دوزخ سے پوچھا کہ میرے ان مریدوں اور میرے اصحاب میں کسی کا نام تیری لسٹ میں ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرماتے میرا دست حمایت میرے مریدوں پر اس طرح ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کنا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے اصحاب اور مریدوں کا ضامن ہوں، اور اگر میرا کوئی مرید مشرق میں ہو اس کی بے ستری ہو جائے اور میں مغرب میں ہوں تو مغرب میں رہتے ہوئے میں اس کی پردہ پوشی فرماؤں گا. اور فرمایا کہ میرے اصحاب اور میرے مریدوں سے اگر کوئی لغزش ہوگی تو قیامت تک اس کی دستگیری کروں گا. بس قادری بن کر جیو، قادری بن کر رہو، قادری بن کر مرو. غوث پاک کا دامن کرم بہت وسیع ہے، ان کی عطا کے دروازے بہت وسیع ہیں، ان کے کرم کی انتہا نہیں ہے. تو بس غوث پاک کو خوش کرو، وہ خوش ہو گئے تو مصطفیٰ کریم خوش ہو جائیں گے، مصطفیٰ کریم خوش ہو گئے تو اللہ تعالی خوش ہو جائے گا. غوث پاک کی خوشی کس میں ہے؟ وہ محی الدین ہے کہ میرے نانا جان کے دین پر عمل کرو. آج ان کے نانا جان کے دشمن دین اسلام کے خلاف کیا کچھ نہیں کر رہے، چاروں طرف سے دین پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں. اور یہ نادان جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں یہ بھی ان کے ہم آواز ہو گئے، ان کے ساتھ مل گئے. نبی کے دین کو، نبی کے طریقے کو، نبی کے اسوہ کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی سنت کو، نبی کی شریعت کو فرسودہ کہنے لگے معاذ اللہ. اور ترقی کا زینہ یہود و نصارہ کی تعلیمات، نظریات، طریقے، تہذیب، تمدن اور فیشن میں سمجھنے لگے. خدا را ہوش میں آ جاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا معبود اللہ تبارک و تعالی ہے. ہمیں ان
کفار و مشرکین جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، غوث اعظم کے دشمن، ان سے ہمیں کیا سروکار؟ ان کے فیشن سے، ان کی تہذیب سے، ان کے تمدن سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے نظریات سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا تو یہ مشن ہونا چاہیے، ہمارا تو منصب یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان جاہلوں کو، ان کفار و مشرکین کو، ان دوزخیوں کو جنت کی طرف لے کر آئیں، اسلام کی طرف لے کر آئیں، غلامی مصطفیٰ کی طرف لے کر آئیں، اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے دین کی طرف جائیں، ہم ان کے طریقے کی طرف جائیں۔ ہوش میں آ جائیے، آج سب یہ عہد کر لیجئے کہ حضور غوث پاک کی محبت میں آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی شریعت پر چلیں گے، یہود و نصارہ کے طریقے سے نفرت کریں گے، اس سے اعلان بیزاری کریں گے، اس سے دور رہیں گے۔ جو حضور کو پسند وہ ہم اپنی پسند بنائیں گے، جن کاموں سے ہمارے نبی ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے دور و نفور رہیں گے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو آج اس اجتماع میں آئی ہوئی ہیں وہ بھی عزم کریں، اور یہاں جو مرد حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو سن رہے ہیں یا اس اجتماع کو بعد میں سنیں گے وہ بھی عزم کریں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، حلال روزی کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، سود سے بچیں گے، رشوت سے بچیں گے، ملاوٹ و دھوکے سے بچیں گے، اللہ کے بندوں کو نہیں ستائیں گے، تکبر سے بچیں گے، حسد سے بچیں گے، حب دنیا سے بچیں گے، نفسانی خواہشات سے بچیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، غوث پاک کے طریقے پر چلیں گے۔ اور جو مرد حضرات ابھی تک نبی کی سنت اور شریعت کے حکم واجب داڑھی سے محروم ہیں، آج وہ اس اجتماع میں نیت کر لیں کہ یہ رسول اللہ کی پسند والا طریقہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق داڑھی سجائیں گے۔ اور جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں پردے سے محروم ہیں، آج نیت کر لیں اس اجتماع میں کہ ہم پردے کی پابندی کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کا یہی مشن ہے، یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے۔ ہم سب دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں تو قدم بڑھائیں۔ جو ابھی تبلیغ اسلامی کی ماحول سے دور ہیں وہ قریب آ جائیں، تبلیغ اسلامی کے ماحول میں شامل ہو جائیں، اس کے ماحول میں شامل ہو کر دین کی فکر کریں، دین پر عمل کریں، دین کی تبلیغ کریں۔ انشاءاللہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس میں شامل ہونے والے ان کے عقیدے بھی نکھر جاتے ہیں، اعمال بھی سدھر جاتے ہیں، اخلاق بھی سنور جاتے ہیں، اور یہ ماحول دلوں کو چمکانے میں ایک بڑا رول اور کردار ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ تعالی یہاں دین کی بہاریں نظر آئیں گی۔ آج بھی آپ بہار دیکھ رہے ہیں تو آپ سارے بھائی اور بہنیں آپ قدم بڑھائیں اور تبلیغ اسلامی کے دینی ماحول سے، اس آستانہ عالیہ قادریہ سے وابستہ ہو کر اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے، ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔